اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیو سے استفادہ بھی کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایران کی موجودہ صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں گے اور آخر میں جس ہستی کا تعارف لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ساتویں امام باب الحوائج حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزند ہیں، جن کا نام محمد تھا اور وہ عرف عام میں امام زادہ سید محمد سبز قبا کے نام سے معروف ہیں۔ ان کے روضہ اقدس کو شرپسندوں نے نظر آتش کیا ہے اور شدید نقصان پہنچایا ہے۔ ان کے دستیاب حالات سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر۔ ناظرین معظم، ایران میں کئی صوبوں میں جاری مظاہروں میں جو کہ بظاہر مہنگائی اور خراب معاشی حالات کا بہانہ لے کر شروع کیے گئے ہیں، ایران کے مختلف شہروں میں شدید توڑ پھوڑ اور ہنگامہ آرائی کی خبریں سننے کو مل رہی ہیں۔ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان مظاہروں کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل کا ہاتھ ہے، جو ایران میں موجود شرپسند عناصر کو تحریک دے کر سید علی خامنائی صاحب کی حکومت کا تختہ الٹ کر شاہ ایران کے بیٹے کو برسر اقتدار لانا چاہتے ہیں، اور اس طرح اسرائیل کے سر پر منڈلاتے ہوئے شدید خطرے کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ شرپسند مظاہرین نے ایران کے متعدد شہروں میں مقدس مقامات، مساجد اور امام بارگاہوں کو بھی نہ صرف شدید نقصان پہنچایا ہے بلکہ کئی ایک مساجد اور امام بارگاہوں کو نذر آتش بھی کیا ہے۔ خوزستان کے شہر دیس فل میں بھی شرپسندوں نے شدید جسارت کرتے ہوئے امام زادہ سید محمد سبز قبا کے مقدس روضے کو نہ صرف شدید نقصان پہنچایا ہے بلکہ امام زادے کی ذریح اقدس کو بھی نذر آتش کیا ہے۔ اس کے علاوہ روضے کے کتب خانے اور مسجد میں بھی شدید توڑ پھوڑ اور ناقابل تلافی نقصان کیا ہے۔ صوبہ خوزستان اور دیس فل شہر کے ایرانی دارالحکومت اور مرکز سے دور ہونے کی وجہ سے یہ علاقہ پچھلے کئی سال سے شرپسندوں کی کارروائیوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ روضہ مقدسہ کو نقصان پہنچانے کے علاوہ شہر اور صوبے کے مختلف مقامات پر عوامی انفراسٹرکچر کو بھی تباہ و برباد کیا گیا ہے۔ اب تک کی موصول شدہ رپورٹس کے مطابق ایران بھر میں 25 سے زائد بینکوں، 2 ہسپتالوں، 8 سے زائد فائر بریگیڈز کو نذر آتش کر دیا گیا ہے۔ 300 کے قریب افراد پورے ایران میں ہلاک ہوئے ہیں، جن میں 40 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں، جبکہ 2500 سے زائد شرپسندوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پورے ایران میں انٹرنیٹ بند ہوئے آج چوتھا روز ہے اور جمعے کے روز سے ایران بھر میں مختلف شہروں میں باقاعدہ طور پر بسیج، پولیس، سیکیورٹی فورسز اور پاسداران انقلاب کے دستے متعین کر دیے گئے ہیں، جنہیں شرپسندوں کو کنٹرول کرنے کے سخت احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ مظاہروں کے شروع میں خامنائی صاحب اور ایرانی صدر نے سختی سے حکم دیا تھا کہ مظاہرین پر گولی نہ چلائی جائے۔ سیکیورٹی فورسز اس حکم پر عمل درآمد کرتی رہیں، جس کی وجہ سے ان مظاہروں میں کمی کی بجائے مزید شدت آتی چلی گئی۔ لیکن اب پورے ایران کی موجودہ صورتحال کے مطابق ہسپتالوں میں ایسے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں جن میں گولیاں لگنے سے زخمی اور ہلاک ہونے والے لوگوں کو لایا جا رہا ہے، اور ہسپتالوں کی کیپیسٹی سے زیادہ لوگوں کو ہسپتالوں میں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ صرف تہران میں ہی 6 مساجد کو نذر آتش کرنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ باعث تشویش امر یہ ہے کہ مظاہرین میں شامل لوگوں کے پاس جدید اسلحہ اور ٹریننگ یافتہ افراد ہیں، جبکہ ایرانی قوانین کے مطابق عوام کو اسلحہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے اور لوگوں کے پاس اسلحہ نہیں ہوتا۔ ناظرین، داخلی صورتحال کے مطابق ایران کی 3 سرحدوں پر موجود علاقوں ایرانی بلوچستان، کردستان اور اہواز میں پہلے سے ہی علیحدگی پسند تحریکیں چل رہی ہیں۔ ایرانی سیکیورٹی کونسل نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے کہ اگر ایران میں رجیم چینج کرنے یا حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تو ایران اسرائیل اور امریکہ میں مخصوص ٹارگٹس کو نشانہ بنائے گا۔ ناظرین، بروز جمعہ نماز کے بعد ایران کے تمام شہروں میں گورنمنٹ کے حق میں ریلیز نکالی گئیں،
لیکن ان ریلیز میں بھی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے شرکاء نے شرپسندوں کی مذمت کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی جاری شدہ معاشی پالیسیز کے خلاف بھی نعرہ بازی کی ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کی خدمت میں سید محمد ابن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا تعارف پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے کہ جن کے روضہ اقدس کو نظر آتش کیا گیا ہے۔ عظیم محدث و مورخ سید نعمت اللہ جزائری نے اپنی کتاب المعجم میں بیان کیا ہے کہ سید محمد، جن کا لقب سبز قبا ہے، امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کے بیٹوں اور امام رضا علیہ السلام کے بھائیوں میں سے تھے۔ انہوں نے عباسی حکومت کے ظلم اور جبر اور اپنے والد کی تعلیمات کی تبلیغ اور اپنے بھائی کی امامت کو متعارف کروانے کی نیت سے مدینہ چھوڑ دیا۔ جزیرہ نمائے عرب کے بے آب و گیا، بنجر اور جھلستے ہوئے صحراؤں سے گزر کر پہلے بصرہ اور پھر وہاں سے خرم شہر اور پھر وہاں سے اہواز تشریف لائے، پھر خوزستان صوبے کے شہر دیس فل میں داخل ہوئے۔ وہ زبیدہ نامی ایک خاتون کے مہمان بنے جن کا ایک بیمار بچہ تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ امام زادہ سید محمد سبز قبا کے موجودہ روضے کے قریب ایک مکان ان خاتون کی ملکیت تھا۔ امام زادہ محمد بن موسیٰ کاظم جب دیس فل پہنچے تو اس خاتون کے دروازے پر تشریف لے گئے۔ زبیدہ نے انہیں اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا دیکھا۔ آپ انتہائی باعظمت و جلالت تھے کہ آپ کی شخصیت کے روحانی اثرات سے متاثر ہو کر زبیدہ نے آپ سے کہا کہ اے بندہ خدا، یوم غدیر کے مالک کے حق سے میرے بیمار بچے کو شفا عطا فرما۔ سید محمد نے جب دیکھا کہ یہ عورت شیعہ ہے تو اسے پناہ دینے کے لیے کہا۔ اس پر زبیدہ نے انہیں اس گھر میں پناہ دی۔ سید محمد کی کرامت سے عورت کا بچہ صحت یاب ہو گیا۔ آپ کی یہ کرامت دیکھی تو زبیدہ خاتون نے امام زادہ سید محمد سبز قبا سے درخواست کی کہ وہ اس کے اسی گھر میں ٹھہرے رہیں اور اسے میزبانی کا شرف عنایت فرمائیں۔ لہٰذا امام زادہ حضرت محمد نے اس کی یہ درخواست قبول کی اور وہیں قیام فرمایا۔ اپنے قیام کے تیسرے روز سے امام زادہ محمد نے اس عورت کے گھر کے استعمال کے لیے دریائے دیس سے پانی کی مشکیں بھر کر لانا شروع کر دیں اور یہ خدمت اس کے لیے انجام دینا شروع کر دی۔ آپ کے ہاتھ میں اس قدر شفا تھی کہ آپ کا لایا ہوا پانی جو بھی پیتا اسے بیماریوں سے شفا عطا ہوتی۔ آپ کی یہ کرامت لوگوں میں مشہور ہونا شروع ہوئی اور آپ کی طرف لوگ متوجہ ہو گئے۔ علویوں کے شعار کے مطابق آپ سبز رنگ کی قبا پہنتے، اس لیے عوام الناس میں سید محمد سبز قبا مشہور ہو گئے۔ دیس فل کے اس گھر میں آپ کا قیام رہا۔ پھر 19 سال کی عمر میں آپ شدید بیمار ہوئے۔ اپنی شدید بیماری کے دوران جب آپ قریب المرگ تھے تو زبیدہ ان کے سرہانے آئی اور کہنے لگی کہ آپ کو خدا کی قسم مجھے اپنے نسب، قبیلے اور خاندان کے بارے میں بتائیں۔ سید محمد نے اس شدید کمزوری کے عالم میں اپنی آنکھیں کھولیں اور کہا، اے میری ماں جیسی شفیق خاتون، اگر میں یہ راز افشا کر دوں تو مجھے خطرہ ہے کہ حکومتی کارندے آپ کو گرفتار نہ کر لیں۔ زبیدہ نے کہا، اے میرے عزیز، کیا آپ ہاشمی ہیں؟ اس پر سید محمد خاموش ہو گئے اور آنکھیں بند کر لیں۔ پھر دوبارہ آنکھیں کھولیں اور کہا کہ میں حضرت موسیٰ ابن جعفر علوی علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ زبیدہ نے یہ الفاظ سنتے ہی اپنے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ ہائے، میں اپنے دادا کو قیامت کے دن کیا جواب دوں گی؟ میں نے آپ کا علاج کرنے میں کسر چھوڑ دی اور آپ کا حق نہیں پہچانا۔ اس کے بعد اس نے دیکھا کہ سید محمد دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، یعنی انتقال فرما گئے ہیں۔ بعد از وفات امام زادہ محمد بن موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جیب سے ایک کاغذ ملا جس پر آپ کا شجرہ نسب لکھا ہوا تھا۔ ناظرین، سید محمد سبز قبا علیہ السلام کے مقبرے میں ایک قدیم درخت ہے۔ اس پر لگی تختی پر کتاب المجموع کے حوالے سے ایک تحریر لکھی ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ امام رضا علیہ السلام جب اس علاقے میں تشریف لائے
تو امام زادہ سید محمد ابن موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تربت اقدس پر تشریف لائے اور گریہ فرماتے رہے اور 3 روز یہاں قیام فرمایا۔ اس سلسلے میں ایک روایت اور بھی ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام زادہ سید محمد سبز قبا نے اپنی وفات سے پہلے امام رضا علیہ السلام کے نام ایک خط لکھ کر اسی زبیدہ نامی خاتون کو دیا تھا اور اسے تاکید کی تھی کہ یہ خط وہ امام رضا علیہ السلام تک پہنچائے اور ہر ممکن رازداری اختیار کرے، حکومتی کارندوں اور عباسی فوجیوں سے اپنی حفاظت کرے۔ لہٰذا جب سید محمد کی وفات ہوئی تو ان کی وصیت کے مطابق زبیدہ نے یہ خط امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچایا، جس پر امام رضا علیہ السلام دیس فل تشریف لائے اور اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کی۔ پھر امام نے سید محمد سبز قبا کی شفاعت کرنے کا وعدہ فرمایا اور دیس فل کے لوگوں کو امام زادہ محمد کی قبر کی حفاظت کرنے کا حکم بھی دیا۔ امام نے سید محمد سبز قبا کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ سید محمد کی تربت کی زیارت کرنا ایسے ہی ہے جیسے کسی نے میری زیارت کی ہو۔ امام زادہ سید محمد کی تاریخ وفات 10 ذیقعدہ بیان کی جاتی ہے، جبکہ سال وفات کے متعلق روایات نہیں ملتی۔ ناظرین، خوزستان صوبے میں سید محمد سبز قبا علیہ السلام کا روضہ اقدس مرجع خلائق ہے۔ اس روضے میں مسجد اور لائبریری بھی موجود ہے اور محرم کے 2 مہینے 10 دن یہاں پر خوب عزاداری ہوتی ہے۔ لوگ دور دراز سے یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنی منتیں، مرادیں اور حاجتیں سید محمد سبز قبا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ روضہ اقدس لوگوں کی حاجات پوری ہونے کا مرکز ہے اور بیماروں کو شفا ملنے کا گھر ہے۔ امام زادہ سبز قبا کا روضہ ابتدا میں لکڑی کے گنبد اور عمارت پر مشتمل تھا، جسے بعد میں آنے والے ادوار میں گچ اور اینٹوں سے تعمیر کر کے باقاعدہ روضے کی شکل دی گئی۔ ایران میں موجود دیگر روضوں کی طرح یہ روضہ بھی نیلی ٹائلوں اور کاشیکاری کے کام سے مزین ہے، جن پر خط نستعلیق میں جا بجا قرآنی آیات تحریر کی گئی ہیں۔ اسی روضہ مقدسہ کے اکثر تبرکات کو شرپسندوں نے شہید کیا ہے اور اس مقدس اور بزرگ ترین ہستی کی ذات اقدس کے ساتھ شدید جسارت کی گئی ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری جو ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے تعلیمات محمد و آل محمد کی ترویج و اشاعت میں ہمارے حصے دار بنیں۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔